ناظرین کہتے ہیں انتقام اندھا ہوتا ہے، لیکن جب یہ اندھاپن انسانیت کی آخری لکیر بھی رون دے تو پھر یہ جرم نہیں قیامت بن جاتا ہے۔ جی ہاں، پشاور کے علاقے ارمڑ میں پیش آنے والا ایک واقعہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ پورے خاندان کی تباہی کی کہانی ہے۔ ایک ایسا خونی کھیل جس نے 6 زندگیاں نگل لی اور پیچھے چھوڑ گیا صرف چیخیں، لاشیں اور خاموش سوال۔ جی بالکل، پشاور میں 19 مئی کو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک ہی خاندان کے تقریباً 6 افراد جو ہے وہ قتل ہوئے تھے۔ تو اس میں پولیس نے جو ہے کارروائی کی ہے اور 2 ملزمان کو حراست میں لیا۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ ایس پی سرکل رضا محمد خان موجود ہے، صدر سرکل کے جو رضا محمد خان ہے وہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی تفصیل ہمیں بتائے کہ کیا مطلب اس کارروائی میں اور کتنے ملزمان جو ہے گرفتار ہوئے اور کیا کارروائی کی گئی ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے تو یہ کس طرح اور ملزمان تک رسائی کیسے ممکن ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ افسوسناک اور اندوہناک تھا تو ہمارے سینئر افسران جو ہے انہوں نے فوری طور پر اس کا بہت سخت نوٹس لیا تھا۔ اس کے لیے ہم نے ٹیم تشکیل کی تھی جس کی سربراہی میں خود کر رہا تھا۔ تو ہم نے جدید سائنسی خطوط پر اور ہیومن انٹیلیجنس پہ کام کیا اور ملزمان تک رسائی ملی۔ تصور کیجئے ایک پورا خاندان، مائیں، بچے، بھائی، سب ایک لمحے میں مٹا دیے جائیں۔ کیا یہ ہمارے معاشرے کی بدترین شکل نہیں ہے؟ یہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں قلم اور خواب ہونے چاہیے وہ کلاشنکوف تھامے قتل پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کیسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں شک کی بنیاد پر پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے؟ کیا ہمارے تعلیمی نظام، ہماری تربیت، ہمارے ادارے مکمل ناکام ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ مرنے والوں کی چیخیں اب ہمیں سنائی نہیں دیتی؟ یہ محض قتل نہیں، یہ انسانیت کا ذبح ہونا تھا۔ یہ ملزمان جو تھے یہ آپس میں کیا تھے؟ یہ مقتولین اور ملزمان کا آپس میں تنازع کیا تھا؟ ملزمان جو تینوں ملزمان جو ایف آئی آر میں چارج ہے تو یہ آپس میں تینوں بھائی ہیں اور ایک ان کا والد ہیں۔ اور یہ جو مقتول فریق ہے، مقتول فریق کا ایک بھائی ہے، ان کا بہنوئی ہے قاتل فریق کا۔ تو کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جو نہیں قتل کیا؟ ملزمان کو یہ شک تھا کہ چونکہ ملزمان کی بہن کی شادی ان کے گھر میں ہوئی تھی، ان کے بھائی پہ، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے اس سے 3 دن قبل ان کی بہن نے خودکشی کی تھی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ انہوں نے ہماری بہن کو قتل کے پھانسی دی ہے۔ یہ ملزمان 2 گرفتار ہوئی اور جو تیسرا ہے اس کی گرفتاری کے لیے کیا کوشش ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ سن لیں گے کہ گرفتار ہو جائے گا۔ اب آئندہ جو ہے نا مزید اس میں کیا تفتیش ہوگی سر؟ اس میں تو تقریباً آلموسٹ ہم نے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے آج صبح سویرے، اور مزید اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو جو بھی چیزیں تفتیش میں چونکہ چیزیں جو ہے وہ تو بعد میں سامنے آئیں گی تفتیش کے ساتھ، تو پھر اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ایس پی سرکل کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی مزید تفتیش جو ہے وہ جاری کر دی گئی اور مزید جو کارروائی ہے وہ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ سوال اب سب کے دل میں ہے۔ اگر ہر شخص خود فیصلہ کرے گا، خود سزا دے گا، تو پھر عدالتیں کس لیے ہیں؟ قانون کس لیے بنایا گیا ہے؟ کیا یہ وقت نہیں کہ ہم ایسے واقعات سے سیکھیں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنے نوجوانوں کو تربیت دیں؟ ایسا نہ ہو کہ کل کسی اور کے گھر میں بھی ماں، بیٹی، بھائی اور بچے ایک ہی دن میں مار دیے جائیں اور ہم پھر صرف افسوس کرتے رہیں۔ یہ وقت محض گریہ کرنے کا نہیں بلکہ عمل کا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اب کچھ نہ کیا تو اگلا وار شاید ہمارے دروازے پر ہو۔ ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اندھیرے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں۔